یہ پہاڑ ایک بیل کی مانند ہے، بیل کی کوہان کی مانند ہے، جیسے ایک بیل ٹھہرا ہوا ہو۔ 5413 فٹ اس کی بلندی ہے، 5413 فٹ اس کی بلندی ہے۔ اس کی چوٹی کے اوپر ایک غار ہے جسے کہا جاتا ہے غار ثور۔ اس غار کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے، غار یار کے نام سے، کیونکہ یہاں پر دو یار اکٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک سبحان اللہ کہیں گے آپ 1,00,000 سبحان اللہ جتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک الحمدللہ 1,00,000 الحمدللہ، ایک اللہ اکبر 1,00,000 اللہ اکبر، جتنے بھی کلمات آپ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو لاکھوں درجوں کے حساب سے ملے گا۔ جیسے آپ ایک نماز ادا کرتے ہیں حرم شریف میں تو 1,00,000 نمازوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ 1,00,000 نمازیں مجھے آپ یہ بتائیں پہلے کہ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ ارے بھائی بتائیں نا، نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ پاک کا یہ کتنا فضل ہے کہ آپ کو 1,00,000 نمازوں جتنا ثواب دے رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ سبحان اللہ کا ورد رکھیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے آقا کا نام آئے سبحان اللہ، جیسے ہماری آقا کی بات ہو تو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تھے تو یہ سب کچھ ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین نہ یہ آسمان نہ یہ جہاں، نہ سمندر نہ پانی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ انہی کے لیے یہ سارا جہاں بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس پہاڑ کی جو بلندی ہے وہ ہے 5413 فٹ۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے، غار ثور۔ اس غار میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات کا قیام فرمایا۔ ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے جب تمام راستے مکہ کے بند کر دیے تو آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف۔ تو جب آپ ہجرت فرما تھے مدینہ کی طرف، اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ نے اس جبل پر، اس جبل ثور پر 3 دن اور 3 رات کا قیام فرمانا ہے۔ کیوں فرمانا ہے؟ اس لیے فرمانا ہے کہ مشرکین مکہ نے بیچ چوراہے گلیوں کوچوں میں اپنے لوگوں کو ٹھہرا دیا تھا، راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ ان کو خبر ہوئی یہ کون ہے جو اسلام کا بول بالا کر رہا ہے، اسلام کو پروان چڑھا رہا ہے، اسلام کو اتنی تیزی سے پھیلا رہا ہے، اس کو پکڑو اور ہمارے پاس لے کر۔ جیسے ہی آپ نکلتے ہیں ہجرت کی طرف، دیکھتے ہیں ہر طرف ناکہ بندی ہے، بندش ہے راستوں کی۔ رات کی تاریکی کا وقت مناسب سمجھتے ہیں آپ، رات کی تاریکی کا وقت تعین کرتے ہیں آپ، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں آپ، اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹاتے ہیں اور ساتھ میں ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر صدیق جو یاروں کا یار، جو دوستوں کا دوست، کیا خوب ساتھ نبھایا، ایک مثال بنائی دوستی کی، بلا غرض کے اسلام کی کاوشوں کے لیے، اسلام کی محبت کے لیے، اللہ کا فضل پانے کے لیے حضور کے ساتھ قدم با قدم رہے آپ، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ابو بکر صدیق پھر گئے، سبحان اللہ، وہ ابو بکر صدیق ساتھ میں ان کو لیا اور اس ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لوگ ٹھہرے ہوئے۔ ابو بکر صدیق پریشان ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو بکر غم نہ کرو، پریشان مت ہو، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، ہم 2 نہیں ہم 3 ہیں، بالکل پریشان مت ہو۔ آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور اس پر چند آیت سورۃ یاسین کی پڑھ کر پھونکی اور ہوا میں اڑا دی۔ سبحان اللہ، ان کے سامنے سے گزر گئے، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو جیسے اس پہاڑ تک پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں زخم بن جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہیں۔ کیوں بن جاتے ہیں؟ اس وقت میں یہ کارپیٹ روڈ نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ہی یہ ایئر کنڈیشنر بسیں ہوا کرتی تھی، خاردار جھاڑیاں، نوکیلے پہاڑ، کانٹے بھرے نما سفر ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تو پہاڑ کی چوٹی کی مسافت کو بھی طے کرنا تھا، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کندھوں پر بٹھا کر اس چوٹی کو عبور کیا، کندھوں پر بٹھا کر۔ ذرا آج آپ اپنی آنکھوں سے اس پہاڑ کو دیکھیں گے کہ ہمیں 3.5 سے 4 گھنٹے چڑھنے میں لگ جاتے ہیں، صرف چڑھنے میں، اترنے میں بھی اتنا ٹائم لگتا ہے، اور جب آپ جیسی ہستی کندھوں پر ہو پھر کیسی دشواریاں، پھر کیسا سفر، پھر کیسی اونچائی، پھر کیسا پہاڑ۔ یہ پہاڑ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا محتاج ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے چوٹی کو عبور کیا
اس غار تک پہنچے. آپ نے کہا اے حضور یہاں بیٹھیے میں غار کی صفائی کر دیتا ہوں. آپ نے مکمل غار کی صفائی کی. غار کے اندر سے سارا کچرا صاف کیا. غار کے اندر سوراخ تھے, چھید تھے, ان چھیدوں کو بند کیا. اپنی چادر مبارک سے چادر کو پھاڑا, سارے سوراخوں کو بند کیا. چادر ختم ہو گئی لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا. وہاں پر آپ نے اپنی ایڑی مبارک کو رکھ لیا کہ کوئی زہریلی چیز اندر داخل نہ ہو پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکے ہوئے تھے, نیند میں تھے, اونگ میں تھے. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے. سبحان اللہ. اور سوراخ کے اوپر آپ نے ایڑی ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہے, کوئی حرکت نہیں. آپ آرام فرمائے. تھوڑی ہی دیر میں ایک موذی جانور جس نے سن رکھا تھا یہاں پر ایک صادق اور امین ہستی نے آنا ہے, کئی سو سال صدیوں وہ انتظار میں بیٹھا تھا, صرف ایک جھلک کا پیاسا تھا, ایک دید کا پیاسا تھا, ایک نظر کرم کا پیاسا تھا. ایک بار جی بھر کر دیکھ لو. جیسے وہ غار کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا. وہ اسی سوراخ کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی ایڑی لگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اندر جانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے, اس کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے. جس سے ابو بکر صدیق چلاتے شور و گل نہیں کرتے, نہ ہی بلبلاتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. جیسے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ٹپک کر گرتے ہیں, جس سے آپ کی بیداری ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کی بیداری ہوئی کہنے لگے اے ابو بکر صدیق تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا کوئی غم ستا رہا ہے یا بچوں کی یاد ستا رہی ہے؟ آپ نے کہا نہ ہی مجھے کوئی غم ستا رہا ہے نہ ہی بچوں کی یاد ستا رہی ہے. کوئی چیز ہے جو مجھے ڈس رہی ہے جس سے میں نے شور و گل نہیں کیا.